شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء. پرامیننٹ جو آتھرز ہیں جو کہ انفلوئنشل ہیں اور ان کو لوگ سائٹ کرتے ہیں اور یہ بڑے موٹیویشنل ہیں، تو انہوں نے کامیابی کے حوالے سے کیا کہا ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیفن آر کوے بک، اسٹیفن آر کوے کی ایک بک ہے دی 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اس نے کہا کہ سکسیس ایز اچیونگ اے بیلنس بٹوین پرسنل اینڈ پروفیشنل افیکٹونیس through character development and aligning one's actions with their values. Success involves being proactive, setting clear goals and administrative integrity. اس نے کہا کہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ جو زندگی ہے اس میں جو کردار اس کے اندر جو میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر جو ہم آہنگی ہے، اور جو اپنی جو آبجیکٹو ہیں، گولز ہیں، اس کو ایک انٹیگریٹی کے ساتھ جو اچیو کرتا ہے اس کو اس نے سکسیس کا نام دیا ہے۔ تو آگے ہے کہ ایک اور آتھر ہے میلکولم گلیڈویل، اس کی ایک بک ہے کہ آؤٹ لائر دی اسٹوری آف سکسیس۔ اس نے کہا ہے کہ سکسیس از دی ریزلٹ آف کمبینیشن آف اپرچونٹی، کلچرل بیک گراؤنڈ اینڈ دی 10,000 آور رول۔ اس نے کہا کہ سکسیس جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو یہ کمبینیشن ہے، اس نے کہا کمبینیشن ہے، کچھ لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کی اپرچونٹی مل جاتی ہیں آگے بڑھنے کی، ان کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کے پیرنٹس سے، اس کا انوائرمنٹ، اس کے جو سبلنگز اور اس کا فرینڈ سرکل، سوشل سرکل کس طرح سے تھا، یہ سبھی جو کمبینیشن اس کو ایک اپرچونٹی میں واقع فراہم ہوتے ہیں، تو اس سے وہ جو گین کرتا ہے اپنی اچیومنٹ اور آگے بڑھتا ہے، تو اس کو اس نے کامیابی کا نام دیا ہے۔ اور اس نے آگے اپنی بک میں 10,000 رولز کا ذکر کیا کہ یہ اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی جو کمپلیکس قسم کی سکل ہو سکتی ہے، اگر ایک انسان اس کو 10,000 ٹائم پریکٹس کرتا ہے، 10,000 آور اس کو دے دیتا ہے، تو وہ سکل میں ماسٹر ہو سکتا ہے، اس سکل کے اندر وہ بہت ہی پروفیشنٹ ہو سکتا ہے اور ایک بڑا وائٹل رول اس سکل کے ساتھ پلے کر سکتا ہے کسی اپنے انڈیویجول طور پہ اور ایک پروفیشنل لائف کے اندر۔ آفٹر دیٹ سکسیس کے حوالے سے کیرل ڈی ویک کی ایک تھیوری ہے، ایک سائیکیٹرسٹ تھا، اور اس نے ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے اور فکس مائنڈ سیٹ۔ اس نے کہا کہ جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی تھیوری جو ہے دی نیو سائیکولوجیکل آف سکسیس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک فوکس مائنڈ سیٹ۔ تو یہ جو کامیابی ہے اس نے کہا یہ الٹیمیٹلی ریزلٹ آف گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اگر کسی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے تو وہ ایک کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کامیابی کو حاصل کرنے کی ایک کنجی ہے کہ اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے، مینٹل گروتھ، فزیکل گروتھ اور سوشل گروتھ اور اکیڈیمک گروتھ اور فزیکل اور فائنینشیل گروتھ، تو یہ ساری چیزیں ایک کامیابی کی راہ کو ہموار کرتی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ which is the belief that abilities and intelligence can be developed through hard work, dedication and learning۔ تو کامیابی جو ہے وہ ایک انسان کی جو ڈیڈیکیشن ہے، کمٹمنٹ ہے، لرننگ ہے، گروئنگ ہے، اور اس کا جو ایک انٹیلیجنس کا لیول ہے، یہ ساری چیزوں کا جو مل کے ایک بنتی ہے وہ ایک رزلٹ حاصل کرتا ہے، اس کو کامیابی کا نام دیا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے فیلڈ میں بہت ہارڈ ورک ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور اس کی لرننگ اپروچ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ابیلٹیز ہے وہ اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ آگے ہے کہ رابرٹ کیوساکی کی ایک بک ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بک کا نام ہے رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ He defines success achieving financial independence and creating wealth through smart financial decisions۔ وہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل لیول پہ جو فائنینشیل فریڈم ہے، انڈیپینڈنس ہے، تو ایک انسان اگر چھوٹے چھوٹے لیول پہ انفارم ڈیسیژن کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ میں وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور وہ اپنی ویلتھ کو، اپنی کام کو اور اپنے بزنس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس طرح کے ڈیسیژن کرتا ہے کہ اس کو
فائنینشیل فریڈم ملتی ہے اور وہ فائنینشلی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو رابرٹ کیوساکی نے اپنی بک کے اندر اس شخص کو کامیاب کہا ہے. تو دیز آر دی پرومیننٹ آتھرز اور جنہوں نے جو سکسیس کو ڈفرینٹ لیول پہ بیان کی ہے. آگے سائمن سینک کی ایک بک ہے کہ اسٹارٹ ود وائی, کہ ہاؤ گریٹ لیڈر انسپائر ایوری ون ٹو ٹیک ایکشن, کہ کس طرح سے جو گریٹ لیڈر ہیں وہ ایکشن, وہ بک کا نام ہے کہ ہاؤ گریٹ لیڈرز انسپائر ایوری ون ٹو ٹیک ایکشن. تو اس نے کامیابی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ ڈیفائن سکسیس ایز لیڈنگ ود پرپز اینڈ انسپائرنگ ادرس بائی کلیئرلی آرٹیکولیٹنگ دی وائی بیہائنڈ ایکشن اینڈ گولز. اس نے کہا کہ ایک کامیاب انسان کی جو کامیابی وہ ذاتی کامیابی نہیں بلکہ وہ اپنے مقصد کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے اور قیادت کرتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں کامیاب ہوا ہے. نیلسن منڈیلا کیوں کامیاب ہوا تھا؟ وہ پاکستانی جو سپورٹس سیلیبریٹی میں سے جو بہت فیمس ہوا ہے ارشد ندیم, وہ کیوں کامیاب ہوا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ, اور وہ اس کا ایک ہی مقصد تھا, ایک خواہش تھی, ایک پیچھے جو بیہائنڈ دی سین تھا کہ میں نے ورلڈ لیول پہ چیمپئن بننا ہے, اولمپک کا مقابلہ کرنا ہے. تو ایک جو انسپریشن اور موٹیو ہوتا ہے پیچھے بیہائنڈ دی سین, ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ریزن کیا تھی. تو اس نے اس طرح کی ریزن کو بیان کیا کہ ایک کامیابی صرف کامیابی نہیں بلکہ پیچھے کچھ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ پلان آف ایکشن کرتا ہے, اس کی ڈائریکشن اور اس کی ایفرٹس اور ڈیڈیکیشن ساری اسی پہ بیس کرتی ہے کہ وہ کیوں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اب عبدالستار ایدھی نے ایک دنیا کی سب سے بڑی جو ایدھی وہ بنائی تھی سروسز, جو ایدھی کی سروسز دی ایمبولینس سروسز, جو سب سے بڑی تنظیم تھی اس کی, تو اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. وہ ایک وجہ تھی پیچھے. اور اس طرح جو بھی کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان جو فائنینشیل طور پہ انڈیپینڈنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس نے غربت دیکھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ معاشرے میں ایک بہت ایک لیڈر بننا چاہتا ہے, ایک اپنے لوگوں کو حقوق کے لیے لڑنا چاہتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی. اور ونسٹن چرچل نے جب کہا تھا اپنے لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار 2 میں کہ وی ول فائٹ ان دی لینڈ, ان دی سی, ان دی ماؤنٹینس, تو وی ول نیور سرنڈر, تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنی لوگوں کی اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا اور ان کے لیے لڑنا چاہتا تھا اور سرنڈر نہیں کیا, اور وہ جیتا بھی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ کامیابی کسی بھی طرح وہ ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک پرپس کے ساتھ وہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. تو اس طرح اس نے بیان کی. ٹم فیریس کی ایک بک ہے دی 4 Hour Work Week. تو اس میں اس نے کامیابی کے حوالے سے کہا ہے کہ سکسیس ان آپٹیمائزنگ پروڈکٹیوٹی ٹو اچیو مور ود لیس ایفرٹ اینڈ ٹائم, کہ کوئی بھی جو اچیومنٹ ہے وہ جب اس پہ انرجی بھی کم لگتا ہے, ٹائم کم لگتا ہے, اور وہ اس کو بڑا پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اچیو کر لیتا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک کامیابی کی ایک شیپ ہو سکتی ہے. اپنے وقت اور کوشش کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو بھی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے اس کو بھی کامیابی کا ایک نام دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پرومیننٹ جو آتھرز ہیں, انفلوئنشل آتھرز اور اپنے اپنے فیلڈ کے ٹاپ کے آتھرز ہیں, تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی جو تھیوریز اور بکس پہ انہوں نے لکھا. یہ شارٹلی کسی نے ایمفاسائز کیا ہے کہ ویلیوز اور فیکٹمنیس کو الائنمنٹ کرنے سے کامیابی ہوتی ہے, اور کسی نے فوکس کیا کہ اپرچونٹی اور ایکسٹینسو پریکٹس جو زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اس کو کہا ہے. کسی نے ہائی لائٹ کیا کہ پیشن اور پرسیورنس, اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ پیشنیٹلی کسی چیز کو اچیو کرتا ہے. کارل ڈیویک کی جو تھیوری ہے مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اس نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح رابرٹ کیوساکی کے حوالے سے ہے کہ اس نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کو, فریڈم کو کہا ہے کہ یہ کامیابی ہے. تو ڈفرینٹ ان کی تھیوریز اور ان کے نظریات ہیں اپنی اپنی بکس اور اپنی اپنی تھیوریز میں انہوں نے جو کہ سکسیس کے حوالے سے بیان کیے ہیں. اس طرح سائمن سائنک کے حوالے سے کہ ایڈوکیٹ فار پرپسفل لیڈرشپ, کہ اس نے جو ہے وہ ایک بامقصد لیڈرشپ کو کامیابی کا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, اور اس کی ڈائریکشن اور اس کا جو پرپز ہے, اس کے جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بڑے ہائی نوبل کاز کے لیے ہوتی ہے اور وہ پرپسفل ہوتی ہے.
اس طرح ٹیم فیریز نے کہا ہے کہ پروڈکٹیوٹی اور لائف سٹائل کی ڈیزائن کے حوالے سے فوکس کیا ہے اس نے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو دیز ڈیفینیشن کور پرسنل فلفلمنٹ، پروفیشنل اچیومنٹ، فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ افیکٹو لیڈرشپ. تو یہ سبھی جو چیزیں ہیں وہ پرسنل گروتھ کے حوالے سے، پرسنل فلفلمنٹ کے حوالے سے، ایک پرسنل اور پروفیشنل اچیومنٹ کے حوالے سے، فائنینشیل اچیومنٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور ایک جو فائنینشیل فریڈم ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور افیکٹو لیڈرشپ کی بات کی ہے. اور پھر اینڈ پہ ہے کہ جو یہ سبھی چیزیں ہیں، سکسیس از اباؤٹ آپٹیمائزنگ پروڈکٹیوٹی ٹو گین مور فریڈم، کہ جو کامیابی ہے وہ الٹیمیٹلی پرائورٹائز کر رہی ہیں کہ وہ ایک پروڈکٹیوٹی کو، پروگریسو اپروچ کو بڑھاتی ہیں ٹو گین مور فریڈم، جس سے وہ زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کر سکے، اس کے پاس اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ٹائم بھی ہو، اور وہ ایسے اسٹک آف نہ ہو جائے کہ ملٹیپل ٹاسک اس کی ختم ہی نہیں ہو رہے، اور اس کی لائف جو ہے وہ اس طرح سے ڈیٹیچڈ ہے، کسی بھی طرح کی لیئر اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس طرح اس میں باگ ڈاؤن ہوا ہے. تو اگر ہم ان سبھی ڈیفینیشن پہ غور کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پاس پھر ٹائم بھی ہوتا ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا اور موو کرنے کا، اور اس کو بہت سی زیادہ چیزیں ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس کو ٹیم مل سکتی ہے، اس کی ہیلدی لائف سٹائل ہو سکتا ہے، اور وہ مینٹلی، فزیکلی اور سوشلی، نیشنلی، انٹرنیشنلی کامیاب ہو سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے ایگزامپلیفائی ہو سکتا ہے، اور دوسرے اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں.